السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ عرض وطن کی خاک کو اپنے خون سے کچھ اور سرخ کر گئے ہیں وطن کے کچھ اور سرفروش، کچھ اور جانباز۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ ان کا نام کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کی قوم کیا تھی۔ فرق اگر پڑتا ہے تو میں صرف اسے ایک بات سے کہ یہ نوجوان جو نہ آپ کو جانتے ہیں نہ مجھے، نہ میں جن کے نام کو جانتا ہوں، نہ جن کا نسب تک مجھے معلوم ہی ہے، انہوں نے اپنی جان، اپنا آج، اپنا کل، اپنا سب کچھ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے قربان کر دیا۔ کوئی ایک خیال تو ان کے ذہن میں بھی ہوگا، کوئی ایک بات تو ان کو بھی سرگرم عمل ہی رکھتی ہوگی۔ اپنا گھر، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بچوں کا مستقبل، حقیقی آزادی، انقلاب، فلانا ڈھمکانا، جمہوریت، آمریت، کچھ نہ کچھ تو شاید ان کے ذہنوں میں بھی چلتا ہوگا، نہیں؟ یقیناً نہیں، یقیناً نہیں۔ ان تمام حد بندیوں سے، ان تمام بدعات سے یہ اوپر رہے ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی سیلف لیس اپروچ ان کی زندگی میں ضرور رہی ہوگی، جبھی یہ اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر کے سوچنے اور پھر اس سوچ کے مطابق اس سوچ سے خود کو ہم آہنگ کر کے اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا سیکریفائس، اتنا بڑا بلیدان دینے کے لیے خود کو تیار کر پائے۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے ملک عدم کی سیر کرائے، جہاں سے واپسی نہیں ہے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ہوتے ہوئے اور ایک بیوہ کی سی زندگی گزارے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے بچے در در کی خاک چھانے، بھیک مانگیں، یتیم کہلائیں؟ یہ جوان جو میجر، کیپٹن اور نہ جانے کون کون سے عہدوں پر رہ کر ابھی بہت لمبی اننگز کھیل سکتے تھے، بہت لمبی اننگز کھیل سکتے تھے، آخر وہ کون سا جذبہ تھا کہ جس جذبے نے ان کو اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑے بلیدان جو ہے وہ دینے سے باز نہیں رکھا؟ میں اور آپ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد خود کریں، لعنت بھیجیں شیطان پر۔ کبھی کبھی نہ جانے کن فرویات میں پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی کا بہترین وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی اس وقت جب میں ویڈیو بنانے بیٹھا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایسا میرا بھائی، ایک ایسا میرا دوست جو نہ میرا ہم قوم ہے، نہ میرا ہم زبان ہے، نہ میرا ہم شہر ہے، نہ میرا ہم خیال ہے، صرف اس کے گھر والے اور وہ میری ویڈیوز دیکھ کر کے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بھی جا کر بلند و بالا پہاڑوں کے مسکن سے میرے لیے ایک اتنی بڑی بوتل پانی کی، چشموں کا پانی بھر کر کے لے کے آیا۔ ایک اتنی بڑی سی تھیلی ساتھ میں اس نے مجھے دی اور کہا کہ بھائی یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا یہ جو ہے وہ اخروٹ ہیں، جو اس کے طرف کی، اس کے علاقے کی خاص پہچان ہے۔ کیا یہ کون لوگ ہیں؟ کس مٹی سے بنے ہیں کہ آج کل کے تو میں کے دور میں کہ جب بھائی بھائی کو سلام کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تلاش کر رہا ہوتا ہے، کہ جب آپ کے آس پاس بیٹھا ہوا کوئی شخص اگر آپ کو ایک سے دوسری دفعہ سلام کر دے تو آپ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی جلنے لگ پڑتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو نہ ہمیں جانتے ہیں، جنہوں نے نہ ہمیں دیکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے حقیقی آزادی، انقلاب، امریکہ مرد آباد، تو فلانے، تو ڈھمکانے، تو جمہوریت، تو آمریت، اس سے بے نیاز ہو کر آج بھی اپنی جانیں اسی طرح سے نچھاور کرتے چلے آ رہے ہیں جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ وہ بدبخت، میں دیکھ رہا تھا کچھ BLO والوں نے اپنی بہادری کی، سو کالڈ بہادری کی داستانیں رقم کر رکھی ہیں فیس بک پر،
جس میں انہوں نے گھیر رکھا ہے کسی پہاڑی مقام پر اور پاک فوج کے ایک قافلے کو روک کر کے اور اس پر گولیوں کی بوچھار کی جا رہی ہے. ایک یہ ہے کہ جو 2 میل پیدل چل کر کے میرے لیے پیدل اپنے بچوں کے ساتھ جا کر کے اور ان پہاڑی چشموں سے پانی لے کر کے آیا. ایک وہ ہے کہ جس کو میرا نام نہیں پتہ, میرا شجرہ نسب تک نہیں جانتا, اور وہ اپنے آج کو میرے آنے والے کل کے لیے قربان کر کے اور اب تک تو یقیناً جنت کے باغوں میں چہل قدمی فرما رہا ہوگا. یہ کس مٹی سے بنے ہیں یہ لوگ؟ اور چلو یہ لوگ تو باقاعدہ وردی میں ہیں, ان کو اکنالج کیا جاتا ہے, ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے, ان کے لیے میں اور آپ ہم لوگ رطب اللسان رہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کچھ ایسے سرفروش بھی تو ہیں وطن کے جن کو ایک خاص وقت آنے پر کوئی اون نہیں کرتا, مجبوری ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ جو جب مرتے ہیں تو پھر وہ نہیں مرتے, پھر ان کا پورا گھر, پورا خاندان مر جاتا ہے. قومی مفاد پر تنقید کرنے والے, قومی مفاد کی نظر ہونے والے ان خاندانوں کے بارے میں کبھی کچھ کہنا پسند کریں گے؟ حامد میر جیسے ٹاؤٹ اور عمران ریاض جیسے سو کالڈ چیگویراز جب جن کی روزیاں چھین لی گئیں تو انہیں حقیقی آزادی اور انقلاب کے معنی اور مطالب سمجھ میں آئے. کبھی ان لوگوں کے بارے میں لب کشائی کریں گے جو بی ایل او کی استبداد کی نظر ہوئے, بی ایل او والوں کی, جو ٹی ٹی پی والوں کی نظر ہو گئے؟ آج میں پڑھ رہا تھا حافظ نعیم الرحمن کا وہ خوش فہم سیاسی لیڈر کا بیان, جو فرما رہے تھے کہ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. مطلب تو پھر کیا حل ہے؟ تو پھر کیا حل ہے وطن کی مانگ کو خون سے بھر دینے والے ان بدبختوں کا؟ اور کیا علاج ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جب ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمبارڈمنٹ کے لیے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پرواز اختیار کی تو اس کے بعد وہ جو بھاگ گیا احسان اللہ احسان, اس کے بیان میں کیسی شیرینی در آئی تھی. کوئی خدا کا خوف کرو یار, کوئی خدا کا خوف کرو. ضروری ہے تمہارے گھر کا کوئی مرے تو اس کے بعد تمہیں پھر اس آپریشن کی ضرورت محسوس ہو. آج میں اخبار پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کا واحد ملک ہے شاید کہ جہاں پر مطلب جب میری بیٹنگ آتی ہے تو پھر سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, لیکن جب سامنے والے فریق کی بیٹنگ آتی ہے تو ہر چیز حرام ہوتی ہے. کل تک وہ جو نہ جانے کس کس کے پروردہ تھے, آج وہ آئی ایس آئی کو محض فون ٹیپنگ کے جو ہے وہ مل گئی ہیں, آرڈرز مل گئے ہیں حکومت کی جانب سے, اختیارات مل گئے ہیں, وہ انہوں نے اس پہ کوہرام مچا رکھا ہے. اب آپ غضب خدا کا یہ دیکھیے کہ ایک آدمی جو ملک اور قوم کے لوگوں کی جانوں سے, ان کی عزتوں سے, ان کی عفتوں عصمتوں سے کھیلتا ہو, جو ٹیلی فون یا واٹس ایپ یا میسنجر یا کسی اور ذریعے سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا ہو, اس کو فون ٹیپ کر کے پکڑنا بھی یہاں اس ایک ملک میں مشکل ہے, صرف اس لیے کہ اس وقت اقتدار میں نہیں تم ہو. اور اب فون ٹیپنگ کے جو ہے وہ مزمرات قوم کو بتائے جا رہے ہیں, اور وہ بھی بتا رہا کون ہے؟ عمران خان والے. کین یو بلیو؟ میں حیران ہوں خدا کی قسم. عمر ایوب خان قوم کو بتا رہا ہے کہ یہ سب کام جو آج ہو رہا ہے کل اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اللہ کی پناہ. عمر ایوب خان کے بارے میں ذرا نیٹ پہ سرچ کیجئے یہ ہے کون. عمر ایوب خان کے بارے میں ذرا صرف یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ آدمی کتنی سیاسی جماعتوں سے ہوتا ہوا اب حقیقی آزادی کا علم بردار ہے. یار کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اپنے دور میں سب جائز تھا اور اب کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے مائیں اپنے بچوں کو کھوتی رہیں گی, اسی طرح سے جو ہے وہ بچے یتیم ہوتے رہیں گے. جب تک تمہارے اور میرے اوپر نہیں آ جاتی تب تک یہ آپریشن ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. اپنی ذات کی
سطح سے بلند ہو کر کے محض ایک ثانیے کے لیے بھی اگر یہ زحمت ہی اٹھا رکھے کوئی، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپریشن 100% جسٹیفائڈ ہوگا، 100% جسٹیفائڈ ہوگا۔ اپنی مرضی کی من گھڑت ویڈیوز آؤٹ آف کانٹیکسٹ، آؤٹ آف پروپورشن نکال کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے رہنا، جسٹ ٹو ملائن somebody اور سم ادارہ اور سم انڈیویجول، اگر یہ قوم کی خدمت ہے تو میں باز آتا ہوں، میں برات کرتا ہوں اسے کار جہل سے، میں اسے کار جہل سے خود کو مبرہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما کر پروردگار عالم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہر اس نفس کو، ہر اس بشر کو جو اس ایک عرض وطن کی حدود میں بستا ہے، اپنے وطن کی اہمیت، اس کی سالمیت کو سمجھ کر کے حقیقی آزادی کے لیے، اس حقیقی آزادی کے لیے جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کا خواب کوئی بھی نیوٹرل نگاہ دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی طاقت، قوت اور حمیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ سوچ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اپنے آپ سے پرے، اپنی ذات سے پرے ہو کر کے ایک ثانیے کے لیے کم از کم سوچ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور نگہبان ہو۔ فی امان اللہ۔